بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پانی وہ جو بہت بیسک نیسیسٹی ہے انسان کھانے کے بغیر پھر شاید کئی دن گزار لے گا، لیکن پانی کے بغیر بہت زیادہ گزارنا مشکل ہے. تو پانی جو بنیادی ترین ضرورت ہے انسان کی، اس پانی پینے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی یاد سے جوڑ دیا ہے. کہ حدیث میں آیا کہ جب آپ پانی پیجئے تو امام حسین علیہ السلام کو سلام کیجئے اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجئے. اور امام نے یوں فرمایا کہ یوں کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ. آپ کسی بھی طریقے سے سلام کر سکتے ہیں، لیکن یہ آسان ترین طریقہ السلام علیک یا ابا عبداللہ اور لعن اللہ قاتل الحسین. اللہ حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجے. امام علیہ السلام نے ضمانت لی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1,00,000 درجات میں اضافہ کر دے، جو خاص ایک اہتمام ہے. یعنی جو 4,000 ملائکہ آئے تھے عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے. اور امام علیہ السلام کا مقصد تہ تیک کر کے قتل کر کے جنگ جیت لینا دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے. امام کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. لہٰذا اس پہ ایک پوری مجلس ہو سکتی ہے، لیکن اب اس وقت میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. آپ امام علیہ السلام کے کسی بھی عمل اور کسی بھی موو کو آج کے یا اپنے دماغ کے کسی بھی پولیٹیکل اسسمنٹ کے ساتھ ناپ ہی نہیں سکتے. یوزولی ایک سسٹم یہ بن گیا ہے کہ اچھا ایک آپشن تھا امام کے پاس، یہ ایک آپشن تھا، یہ ایک آپشن تھا، یہ ایک آپشن تھا، اس آپشن میں یہ پروز اینڈ کونس تھے، وہ آپشن میں یہ پروز اینڈ کونس تھے. یہ سارے جو ہماری سیاسی تحلیل ہیں وہ ایک طرف اٹھا کے رکھ دیجیے. یہ عہد الہی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ جو انہیں پورا کرنا ہے، اور انہوں نے پورا کیا اسے. ذرا غور کیجیے گا کہ 4,000 ملائکہ آئے، امام حسین السلام نے واپس بھیج دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم رہو قبر حسین پر، اور جو حسین کا ظاہر ہے اس کا استقبال کرو. اور حسین کے ظاہر کا استقبال کرنے کے بعد اسے خوش آمدید کرو. جب واپس جانے لگے تو اس کے ساتھ واپس جاؤ اسے سی آف کرنے کے لیے. اور جب حسین کا ظاہر مریض ہو جائے تو اس کی عیادت پر جاؤ 4,000 ملائکہ. اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ. مشی کی روایت کو دیکھنا شروع کیجیے کہ کبھی فرمائے کہ ایک ایک قدم پر اللہ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک درجہ بڑھاتا ہے. یقیناً یہ ساری جو روایت ہے نا، یہ استحقاق کی بنیاد پہ نہیں ہے. یعنی کہ میں ڈیزرو کر رہا ہوں کہ یہ ہو سب میرے ساتھ. یہ استحقاق کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ امام حسین کے بعد میں کچھ اور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے عین مطابق ہے کہ اس نے امام حسین السلام کے ساتھ دلوں کو اس طرح سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اس لیے کہ جو کسی نے مجھ سے اس کی وجہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا زیادہ قرآن اور اہل بیت کی احادیث سے بھی زیادہ غور و فکر کرنے لگتے ہیں. تو اس میں سے کسی نے کہا جب مشی پہ چل رہے تھے بہت سے مومن، اللہ سے کون کنیکٹڈ ہے، اللہ سے کون بات کر رہا ہے. یہ تقویٰ کا اوور ڈوز ہوتا ہے. اس پر ایک اچھا جواب کسی نے دیا. فرمایا یہ جو راستہ جا رہا ہے نا، یہ اللہ ہی کا تو راستہ ہے کہ جو جا رہا ہے یہاں پر، اللہ ہی کے تو راستے پہ چل رہا ہے. تو حسین کا راستہ الگ اور اللہ کا راستہ الگ تھوڑی ہے. وہ جو اب عبداللہ حسین السلام کا راستہ ہے، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، مثلا یہ جو نجف سے کربلا تک کا راستہ ہے، یہ عین صراط مستقیم ہے. اب عبداللہ حسین علیہ السلام تک جو راستہ موجود ہے، حسین باب اللہ ہے. آج جب امام حسین السلام کے راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ الگ سے کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے کوئی یا نہیں کر رہا ہے، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ اللہ ہی کی تو یاد میں امام حسین کے راستے پہ چل رہا ہے. بات واضح. اور ایک مل کے صلوات بھیجتے نام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہم صلی علی. جب جانتے اس کے بعد ایک اور مقام پہ گفتگو، لہٰذا مجھے گفتگو کو مختصر رکھنا ہے. اور میرے ایک عزیز دوست جو خود اس مجلس کے اس وقت بانی بھی ہیں، اور ان کے دادا کی سال ثواب کی مجلس سے انہوں نے مجھ سے کہا بھی کہ حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ امام حسین السلام ہی سے رب دیتے ہوئے کچھ بات میں حضرت حجت علیہ السلام کے حوالے سے بھی کروں. آپ امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام پر ایک مل کر جریدر صلوات دے دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسین السلام کی زیارت میں ہے کیا؟ ذرا غور کیجئے. 40 کی زیارت آپ نے یقیناً 40 کے دن جو تشریف نہیں لے جا سکے انہوں نے اپنے گھروں سے یا امام بارگاہ سے ضرور پڑھی ہوگی. امام صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے. صفوان جمال سے امام نے کہا کہ جب تھوڑا سا دن چڑھ جائے تب یہ زیارت پڑھو. السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولیہ، السلام علیک یا خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علیک یا صفی اللہ وابن صفیہ. میں اب درمیان سے پڑھ رہا ہوں. السلام علیک یا قتیل العبرات، السلام علیک یا اسیر القربات. اللہ اکبر. اس پر سلام کے جو ولی ابن ولی ہے، اس پر سلام کے جو صفی ابن صفی ہے، آدم صفی اللہ ہے نا، اللہ کی جانب سے چنے ہوئے. تو السلام علیک یا صفی اللہ وابن صفیہ، وہ کہ جو خاص اللہ کا انتخاب ہے، اور حسین اس کے فرزند ہے جو خاص اللہ کا انتخاب ہے. آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، لیکن وہ چونکہ ابو البشر ہیں لہذا صفی ابن صفی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام صفی ابن صفی ہے. صفی، السلام علیکم صفی اللہ و ابن صفی، السلام علیکم خلیل اللہ و نجیب. سلام اس پر کہ جو اللہ کا خلیل ہے و نجیب ہے، خاص اللہ کی جانب سے پاکیزہ شدہ ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم اسیر القربات، وہ کہ جو غموں کا اسیر ہے. السلام علیکم قتیل العبرات، جو کشتہ گریہ ہیں جسے رولا رولا کر شہید کیا گیا. اللہم، اے پروردگار، انی اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سامنے کہ انہ ولیک وابن ولیک، میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین تیرے ولی ہیں اور حسین ان کے بیٹے ہیں جو تیرے ولی. وہ صفیک وابن صفیک، کیا آپ کی گواہی امام حسین السلام کے لیے. اللہ اکبر. آپ امام حسین السلام صفی یعنی اللہ کے منتخب شدہ ہیں، اور آپ ان کے بیٹے جو اللہ کے منتخب شدہ ہیں. اکرمتہ بالشہادہ، اللہ نے آپ کو شہادت سے کرامت عطا کی. وحبوتہ بالسعادہ، آپ کو سعادت سے مخصوص کیا. واجتبیتہ بطیب الولادہ، آپ کو اللہ نے اس لیے مجتبی بنایا. مجتبی اور مصطفیٰ اور مرتضیٰ، یہ 3 الگ الگ درجات، اس پہ کبھی بات کریں گے. تینوں کا ویسے ظاہری مطلب ہے کہ اللہ کی جانب سے چنا. مصطفیٰ،
مجتبہ مرتضی وجتبیتہ. اچھا یہ تینوں لقب ایک ہی خاندان میں جانتے ہیں نا, رسول مصطفیٰ, علی مرتضی, حسن مجتبہ. وجتبیتہ بطیب الولادہ, چونکہ اے حسین آپ کی ولادت کمال طہارت کے ساتھ ہے, لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے. یہاں وجہ بیان فرمائی حسین کے مجتبہ ہونے. وجتبیتہ بطیب الولادہ وآذر فیہ بالدعاء. اے حسین آپ نے لوگوں کو جو بلایا دعوت دی اللہ کی طرف, اس نے لوگوں کی عذر ختم کر دی, یعنی اب کسی کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے. ومنح النصح, آپ نے بہترین نصیحت فرمائی جو نصیحت کی آخری انتہا تھی. اب ذرا غور کیجئے گا. وبذل مہجتہ فیک, یہ زیارت اربعین سے جملے پڑھ. وبذل مہجتہ فیک, حسین آپ نے اپنا خون بہا دیا فیک, اللہ کی بارگاہ, لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ, تاکہ آپ لوگوں کو نکال سکیں جو جہالت کی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے وہاں سے علم کی طرف. اور کیجئے گا استنقاذ المال, لیستنقذ عبادک من الجہالہ, آپ نے جہالت میں جو ڈوبا ہوا تھا اسے نکال لیا. یا جہالت کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہمیں آئی فون بنانا نہیں آتا تھا, یہ بھی ایک جہالت ہے, اور آگے آپ تو یہ ایک علم ہے. تو امام حسین السلام نے ہمیں اس سے نکال لیا. اب میں مثالیں کچھ ایسی دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں خود واضح ہو جائے کہ ایسا تو نہیں ہے. مثلا امام حسین السلام نے ہمیں بلڈنگ انجینئرنگ سکھائی, ہم جہالت میں تھے اور امام السلام نے ہمیں جہالت کی تاریکیوں سے علم کی طرف لے آئے, ایسا تو نہیں ہے. یہ کون سی جہالت ہے یہاں پر؟ کس جہالت سے امام حسین السلام نے نکالا؟ اچھا جب امام کی زیارت میں ہے نا جہالت کا لفظ, کہ جہالت سے آپ نے نکالا, تو جہالت کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو قرآن اور اہل بیت کی طرف جانا پڑے. یہ کون سی جہالت مراد ہے؟ میں آپ کو ایک اور مرحلے پہ لے جاتا ہوں. آج سے 50 سال پہلے کے جو لوگ تھے انہیں وائی فائی کا نہیں پتا تھا, تو وہ جاہل تھے اسے, آپ اس کے بارے میں عالم ہیں. تو کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں جو آیا کہ جہالت سے نکال دیا, وہ جہالت کسی خاص زمانے کی جہالت ہے؟ وہ خاص زمانے کی جہالت ہے, یعنی یہ وہ جہالت کوئی ایسی شے ہے کہ جو ہر زمانے میں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ والی جہالت ہے کہ جو مثلا فقط 50 سال پہلے تھی, تو آج آپ اس کے عالم ہیں, لیکن آج کے 50 سال بعد آپ جن چیزوں کے لیے عالم ہیں وہ ان سے بہت بڑے عالم ہوں گے, اور آپ اس بارے میں اور ہم اس بارے میں جاہل ہیں. تو کہ یہ جہالت کیا چینج ہو رہی ہے جس سے امام حسین السلام نے نکالا ہے؟ لازمی سی بات ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس خاطر ہے, اس پہ تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے, میں فقط مثال دے رہا ہوں اور ایک بات کو سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ. چونکہ میں یہاں پر تقریباً 6-6.5 سال سے گفتگو کرتا رہا ہوں, مجھے امید ہے کہ آپ اس جملے کو سمجھ پائیں گے, پھر آگے کبھی تشریح کریں گے. یہ جو جہالت سے امام نے نکالا ہے نا, اس جہالت کے اپوزٹ علم نہیں ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے جاہل کے مقابلے میں عالم, اور جہالت کے مقابلے میں علم. ایک ہوتا ہے جہالت کے مقابلے میں عقل, اور جاہل کے مقابلے میں عاقل. کتاب الکافی کی جو کتاب الکافی پہلا چیپٹر اس کا, وہ کیا ہے؟ کتاب العقل والجہل. کیوں کتاب العلم والجہل نہیں ہے؟ کتاب العقل والجہل. ایک جہالت وہ ہوتی ہے جو عقل کے مقابلے پر ہوتی ہے, اس جہالت سے نکالا. وہ جہالت ہمیشہ رہ سکتی ہے. وہ کون سی جہالت ہے؟ وہ جہالت وہ ہے کہ امام کی مشہور حدیث ہے, وہ حدیث بعد میں سناتا ہوں, پہلے آیت سناتا ہوں. 24 ٹائمز ہے قرآن میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہالت کے لفظ کو ڈیفرنٹ فارمیشنز میں یوز کیا ہے. 24 ٹائمز, اس میں سے میں ایک پڑھ رہا ہوں, سورہ ہود. اور یہ خطاب بھی اللہ کے نبی سے. کس نبی سے؟ نوح علیہ السلام سے. السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. نوح علیہ السلام سے خطاب ہے سورہ ہود میں. حضرت نوح نے کہا پروردگار میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک. حضرت نوح نے کہا پروردگار تو نے مجھ سے کہا تھا تو میرے اہل بیت کو بچا لے گا, تو یہ میرا بیٹا کیوں ڈوب رہا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح, قال یا نوح انہ لیس من اہلک, وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. ابھی سن لیجیے گا آیت, بیٹا ہے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, اس لیے کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے. اچھا اس کا عمل صالح نہیں ہے, یہ بھی ترجمہ بس سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے. تھوڑا سا گہرائی میں ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ انہو عمل غیر صالح, اس کا پورا وجود ہی عمل غیر صالح. وہ خود ہی غیر, کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اپنے زمانے کی حجت کو قبول نہیں کیا نا اس نے, اب کوئی عمل اس سے نکل رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. ایک مل کے صلوات بیٹھے, نام ہے امام حسین حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے مقابلے میں مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے صالح المومنین. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا لگا ہوں؟ صالح المومنین. صالح المومنین کا مطلب پتہ ہے؟ صالح المومنین ہے مولا علی علیہ السلام. صالح المومنین یعنی مومنین کے اعمال کو لیجیٹیمیسی عطا کرنے والے. جس نے مومن کا عمل اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وقعت عطا کر دی, وہ ہے صالح المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. علی کو مانو گے تو عمل میں صلاحیت ہے کہ وہ قبول ہو. انہو عمل غیر صالح کا, وہ عمل غیر صالح ہے. آپ کا بیٹا پورا عمل غیر صالح ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ میں جہالت پہ بات کر رہا ہوں. امام حسین السلام نے جہالت سے نکالا ہے اللہ کے بندوں. اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, وہ غیر صالح ہے. ولا تسألنی, یہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتا تھا اپنے نبی سے, ذرا سنیے گا. ولا تسألنی ما لیس لک بہ علم, اور اے نوح وہ مجھ سے سوال نہ کیجیے اور وہ نہ مانگے جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے, جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین, میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ خبردار جاہلوں میں سے نہیں ہو جائیے گا.
یہ حضرت نوح سے اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتے ہیں, ہم میں سے تو کوئی کسی کی ہمت نہیں, اگر کوئی کہتے تو شاید دین اسلام سے خارج ہو جائے گا توہین نبوت پہ, لیکن اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے نا, وہ تو کہہ سکتے. یا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کیوں کہا کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ جاہلین میں سے نہیں ہو جائیے گا؟ اس لیے کہ وہ کہ جو آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اہل بیت میں سے ہے, آپ اسے شامل کرنا چاہتے ہیں. جو زمانے کی حجت کو نہیں مان رہا, آپ اگر اس کی نجات چاہیں گے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جاہلین میں سے نہیں ہو جائیے گا. اب ایک حدیث سناؤں میں آپ کو, من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو اپنے زمانے, جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلیت ہے کیا. امام حسین نے قربانی اسی لیے لیستنقذ عبادک من الجہالہ, تاکہ اپنے بندوں کو جہالت سے نکال سکے اور ہدایت کی روشنی کی طرف لا سکے. صلوات بھیجیے گا, یہاں حق بنتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر, صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. یعنی قیامت تک کے لیے امام حسین کی قربانی کی وجہ سے امامت کا تعارف موجود, یہ اس جہالت سے نکالا ہے امام. مولا علی تک معاملہ پھر بھی کنفیوز ہے. کتنے ایسے آج بھی ہیں کہ جو دونوں طرف کو ماننے والے ہیں. مولا علی کے معاملے میں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی ایسا ہی ہے, دونوں طرف کہتے ہیں کہ چاہے حق پر تھے امام حسن, پھر بھی جو ان کے مد مقابل ہے وہ بھی محترم ہے. امام حسین کے لیے ایسا معاملہ ہے کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے بندگان خدا کو ایسے جہالت سے نکال کر عقل کی روشنی کی طرف لے کر آئے کہ اب تم کربلا کے مارکے سے جو فیصلہ کن یوم الفرقان ہے, اب تم سمجھو گے جو حسین سے اوپر کا سلسلہ ہے وہ ہدایت اور عقل کا سلسلہ ہے, اور جو حسین کے مقابل پر ہے اس سے جو اوپر سلسلہ ہے, پورا سلسلہ, وہ جہالت و گمراہی کا سلسلہ ہے. یہ حسین نکال رہا ہے بندوں کو. کربلا تک آتے آتے کلیئر ہے معاملہ, کلیئرٹی ہے. یہ جو ہے نا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, ذرا غور کیجیے گا اس کا مطلب کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے بظاہر, اس لیے میں نے کہا یہاں جہالت کے مقابلے میں علم نہیں ہے, جہالت کے مقابلے میں عقل ہے. عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان. عقل کی ڈیفینیشن امام علیہ السلام نے فرمائی, عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کر لیا. یہ ہے صاحب عقل. ہو سکتا ہے کوئی پروفیسر ہو کسی یونیورسٹی کا, حضور کی حدیث کے مطابق میں کہہ رہا ہوں, میری تو ہمت نہیں, حضور کی حدیث کے مطابق اگر زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر گیا ہے, فرمایا جاہلیت کی موت ہے. یہ جہالت, میں نے کہا علم تو بہت ہے اس کے پاس, وہ عقل نہیں ہے کہ جس سے جنت کو خرید لے, رحمان کی عبادت کرے. کتاب الکافی کی حدیث سے سنا رہا ہوں. اچھا, اس کا مطلب کانٹرری اس کے بھی ہو سکتا ہے, ایک بالکل بدو عرب جسے کچھ نہ پتا ہو, لیکن چونکہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے ساتھ گیا ہے تو وہ جاہل نہیں, وہ عاقل ہے. لیستنقذ عبادک من الجہالہ. اچھا, امام حسین علیہ السلام کا جتنا تعلق حضرت حجت سے, امام مہدی علیہ السلام سے جن ائمہ, سبھی ائمہ کا تعلق ہے, ایک ہی نور ہے, لیکن امام حسین اور اب عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ حضرت حجت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جو تعلق ہے, وہ آپ کو شاید ہی, میں کہیں توہین نہ ہو جائے, شاید ہی کہیں اور کسی امامت میں اس طرح تعلق ملے. آپ دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کو پکارنے کی دعا ہے, ان الطالب بدم المقتول بکربلا. امام زمانہ کی دعا میں ذکر امام حسین علیہ السلام کا. کہاں ہے وہ کہ جو کربلا کے خون ناحق کا انتقام لینے والا ہے, کربلا کے. زیارت عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھ رہے ہیں. اسأل اللہ الذی اکرم بک اکرم مقامک. سبحان اللہ, پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں, وہ رب کہ جس نے حسین کو کرامت عطا کی ہے ان کے مقام, ان کے شرف کی وجہ سے, وہ اکرمنی بک, اور پروردگار تو نے مجھے بھی عزت عطا کی ہے امام حسین کی وجہ سے. کیا ایرزقنی طلب ثاری مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ مجھے ان امام منصور اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک چھوٹا سا نقطہ مجھے پیش کرنا ہے کہ مجھے قرار دے ان لشکر والوں میں کہ جو طلب کرنے والے ہیں سارق تیرے خون کے انتقام. حسین سار اللہ ہے, اللہ کا جو خون ہے, اللہ کا تو کوئی خون ہوتا نہیں ہے. یعنی امام حسین السلام کا خون اتنا پاکیزہ اور اتنا محترم ہے کہ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ سے تشبیہ دی ہے اسے. جیسے بیت اللہ ہے, اب بیت اللہ آپ کو سمجھ میں آتا تھا نا, تعجب تو نہیں ہوتا, بیت اللہ میں اللہ تو رہتا نہیں ہے, وہ گھر اللہ سے منسوب. سار اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ کا نہیں خون بہ رہا تھا, سار اللہ یعنی امام حسین السلام کا خون اتنا پاکیزہ ہے کہ امام حسین کے خون کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے سے نسبت ان امام کی خدمت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی جو منصور ہے, یعنی جنہیں تیری نصرت پہنچے گی. یہ زیارت عاشورہ ہے. عاشور کے دن امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو اس طرح سے تعزیت کرو, اعظم اللہ اجورنا و اجورکم. اچھا, اعظم اللہ اجورنا ہے یہاں پر, اجورکم یوزولی ہم یوز کرتے ہیں, روایت میں اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام ما امام مہدی من آل محمد, کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اور ہمارے غم کو امام حسین السلام کے غم میں اور بڑھائے, اور ہمیں اس امام کے ساتھ قرار دے کہ جو آل محمد میں سے مہدی ہیں. سن لیجئے گا, امام حسین علیہ السلام نے فرمایا امام زمانہ کے لیے, یہ کم پڑھا جاتا ہے, امام حسین نے کیا فرمایا امام زمانہ کے لیے؟ امام حسین نے فرمایا منا اثنا عشر مہدیا. شاید یہ حدیث اس طرح سے نہ پہنچی ہو, ذرا غور کیجیے گا. فرمایا ہم 12 کے 12 مہدی ہیں. یہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد. اور یہ بھی بجا اور درست ہے کہ اولنا علی, اوسطنا علی, آخرنا علی, وکلنا علی. اور یہ بھی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا منا اثنا عشر مہدی ہیں, ہم سب کے سب مہدی ہیں. مہدی کا مطلب ہے ہدایت شدہ اللہ کی طرف سے, جسے مزید کسی نئی ہدایت کی ضرورت نہ ہو, جو ہدایت شدہ ہے, یعنی عصمت کبریٰ کی منزل. اب جسے نئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, منا اثنا عشر مہدی ہیں. اور اولہم, جو 12 مہدی ہیں, اولہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ فرمایا ان مہدی میں سے اول
یہ امیر المومنین کا لفظ بھی روایت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. میں جوانوں سے گزارش کروں گا جہاں تک ممکن ہو, شاید آپ کے لیے ہر بار ممکن نہ ہو, کتابت میں بھی ہر بار ممکن نہیں ہوتا, لیکن جہاں تک ممکن ہو, جب پاسبل ہو, جب مولا علی کا نام ہے نا, امیر المومنین ساتھ میں ضرور کہا, امیر المومنین علی. امام صادق نے فرمایا تھا کہ امیر المومنین فقط میرے جد علی ہیں, جو علی کے علاوہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے وہ شک نہیں ہے کہ کافر ہے. کسی کا کفر دیکھنا ہونا تو بڑا سمپل ہے, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. یہ دیکھ لو کہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں ہو اسے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پھر فرمایا وآخرہم التاسع من ولدی, ان 12 مہدی میں سے اول امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں, اور آخری التاسع من ولدی, میری اولاد میں سے نواں ہے. یہ آپ کو روایت میں بہت ملے گا, حسین کی اولاد میں سے نواں, حسین کی اولاد میں سے نواں. یہ بھی ایک میجر ڈفرنس ہے, کیونکہ بعض روایات اہل سنت برادران کے پاس پہنچتی ہیں کہ امام زمانہ حسن کی اولاد میں سے. ہمارے یہاں یہ قاطع بات ہے کہ امام زمانہ حسین کی اولاد میں سے. اچھا, حسن کی اولاد میں سے وہ کہتے ہیں کہ جو حسن کی اولاد میں سے, اس روایت کو بھی چونکہ بعض جگہوں پر اس کی سند صحیح ہے, ہم قبول کرتے ہیں. امام زمانہ کن کے فرزند ہیں؟ حسن عسکری کے ہیں یا نہیں ہے؟ تو حسن کی اولاد میں سے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو وہاں حسن مجتبی یہ حسن عسکری متعین نہیں ہے کہ حسن کی اولاد میں سے حسن عسکری ہیں, حسین کی اولاد میں سے 9 امام زمانہ علیہ السلام. پھر یہ میں 2 حدیثوں کو ملا کے پڑھوں. امام حسین نے فرمایا حضرت حجت کے لیے, فرمایا کہ میرے اس فرزند میں 9 ویسے تو تمام انبیاء کے وارث ہیں, یہاں فرمایا کہ فی ہے سنن من الانبیاء, انبیاء کی سنتیں اس فرزند تک.